قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يومنا هذا لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم أنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق اللہ علیہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ آل عمران کا سلسلہ جاری و ساری ہے. جو آیت پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کرا، یہ 181 آیت تھی. 181 آیت تھی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک خدا نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور جس طریقے سے جو انبیاء کو ناحق قتل کرا ہے اس کو بھی، اور کہیں گے کہ جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو. یہ اس کا ترجمہ ہے. اس کی تفسیر اس طریقے سے بیان کی گئی ہے. قرآن حکیم آیات آئی منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے کہ جو خدا کو قرض حسنا دے؟ آیت مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی. تو رسول اکرم نے ایک خط لکھ کے بھیجا یہود کو، جس میں کہا تھا کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور خدا کو قرض دو. تو وہ خط جب بیت المدارس میں لے کے گئے، جو کہ یہودیوں کا تھا، اور وہ خط وہاں کے جو خاص تھے ان کا نام، اس کا نام تھا فنحاس کو خط دیا جو کہ یہود تھا. تو اس کمبخت نے کیا کہا کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں. اس کمبخت نے کیا کہا خط پڑھ کے کہ خدا فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، اور اگر وہ فقیر نہ ہوتا، غریب نہ ہوتا تو ہم سے لون کیوں مانگتا؟ وہ ہم سے لون کیوں مانگتا؟ اور آگے اس کمبخت نے یہ بھی کہا کہ خود تو اللہ تم کو کہتا کہ تم سود نہ لو، لیکن خدا تم کو کہتا کہ میں تم کو کئی گنا زیادہ دوں گا. جب اس نے یہ کہا تو یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ خدا نے ان کا قول سن لیا جو کہتے ہیں خدا فقیر ہے اور ہم غریب ہیں اور ہم امیر ہیں، اور خدا فقیر اور ہم امیر ہیں، ہم اس کو قلم بند کر لیں گے. اور یہ بھی کہ وہ ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے، تو کہیں گے کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. جب یہ بات اس کو جا کے کہی گئی کہ جب تو نے یہ کہا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اس نے فوراً اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیا کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب اس نے ایسا کہا تھا کہ خدا فقیر ہم امیر ہیں، اس لیے کہا تھا کہ جو کوئی بھی لوگ جو تھے اس زمانے مومنین وہ غریب تھے. تو جب مومنین غریب تھے تو اس نے کہا کہ
مومن بھی غریب ہیں تو تمہارا خدا بھی فقیر ہے. اگر وہ امیر ہوتا تو تم کو بھی امیر کر دیتا. اور چونکہ زیادہ تر یہود لوگ پیسے والے تھے اس وقت. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد کہ اس آیات کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ امام کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے تو امام تمہارے پیسوں کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. خدا نے بے شک سن لیا ان کا قول جنہوں نے کہا خدا فقیر ہم امیر ہیں. کس طریقے سے اس میں ہم کو سیکھ لینا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. اللہ نے دکھایا ہے اس آیت میں کہ تم بولتے ہو میں سنتا ہوں اور میں جب چاہتا ہوں جواب دے دیتا ہوں. اس آیت میں جس طریقے سے اللہ نے جواب دیا ہے یہ آیت ہمارے سیکھنے کی ہے کہ اللہ کیسا سنتا ہے اور کیسا جواب دیتا ہے. ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ کلام کرتا ہے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ وہ ہے جو کہ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وہ خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا. جب اللہ نے کہا تھا فذوقوا، جب اللہ نے پہلی آیت میں کہا تھا کہ فذوقوا عذاب الحریق کہ جلنے کا مزہ چکھو، جب اللہ نے کہا فذوقوا عذاب الحریق جلنے کا مزہ چکھو تو اللہ نے آگے بتایا کیوں ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ وہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. خدا تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا. ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قصہ نکتب بما قالوا، ہم اس کو قلم بند کر لیں گے جو تم کہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جزا اور سزا کی حالت بتائی ہے کہ جو تم کہتے ہو ہم لکھتے ہیں اس کو، جو کہتے ہو ہم لکھ دیتے ہیں اس کو، ہم اس کو لکھ لیں گے نکتب بما قالوا، ہم یہ لکھ لیں گے جو تم کہتے ہو. اور پھر کیا کہا ہے ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا. کیا ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو. پھر کیا کہا، پھر کیا کہا ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. اللہ تو یہ تمہارے ہاتھوں نے جو بھیجا یہ وہ ہے. وہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا. اللہ نے جزا اور سزا کی بات کو سامنے رکھا ہے. جو تم کرتے ہو ہم لکھتے ہیں اور جو لکھتے ہیں اس کے حساب سے ہم تم کو جزا اور سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا عدل بتایا ہے اس میں. اچھا اس کے اندر ایک بات ہو رہی ہے کہ جب یہ آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ ہم نے سن لیا اور جس طریقے سے تم انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہو، تو یہ قول تو کب کہا گیا تھا؟ یہ قول رسول کے وقت کہا گیا تھا کہ اللہ فقیر ہم امیر ہیں. اور انبیاء کب قتل ہوئے تھے؟ ایک لمبے عرصے کے پہلے. امام صادق فرماتے ہیں، ایک درود پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو قول کہا گیا تھا اور جو انبیاء قتل ہوئے اس میں 500 سال کا فرق تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایک دوسرے آیت میں دونوں کو ملا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ تھے جنہوں نے قول کہا تھا ان لوگوں نے جو قتل کرا تھا ان کے ساتھ ان کے دل ملے جلے تھے. تو اللہ کو وقت، اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا. یا اللہ کے لیے وقت کچھ نہیں ہوتا ہے. معذرت ساتھ کہتا ہوں آج ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، ہماری آئیڈیالوجی کو اللہ رسول اکرم کے آئیڈیالوجی کے ساتھ جوڑتا ہے. آئیڈیالوجی فرق نہیں ہوتا، آئیڈیالوجی کا فرق نہیں ہوتا ہے. میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جب کہ قاتل حسین سے بدلہ لیا جائے گا، قاتل حسین سے جب بدلہ لیا جائے گا، جب امام آئیں گے تو جو ابھی یزید کے آئیڈیالوجی کے لوگ ہوں گے ان سے بھی بدلہ لیا جائے گا، کیونکہ وہ یزید کے آئیڈیالوجی کے ساتھ تھے. جو آج یزید کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے وہ یزید کے زمانے کا ہے. جو امام حسین کی آئیڈیالوجی سے جو ساتھ ابھی ہے وہ امام حسین کے ساتھ کا ہے. اسی لیے جاورت امام حسین پڑھتے ہیں. جو آئیڈیالوجی ہے آپ اس کے ساتھ اٹھو گے. ایک درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار
قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. سبحان اللہ. یہ جو آیت آئی ہے اس کا میں پہلے ترجمہ دھیرے دھیرے پڑھتا ہوں. الذین قالوا ان اللہ عہد علینا اللہ نعمل للرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. جن لوگوں نے کہا کہ خدا نے ہم سے اقرار یہ لیا ہے کہ رسولوں پر کو نہ ماننا، ایمان نہ لانا، یہاں تک کہ وہ ایسی قربانی لے کے نہ آئے جس کو کہ آگ جلا دے. قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم. بے شک تم سے پہلے رسول آئے جو کہ کھلے نشانات لے کے آئے اور جو کچھ تم کہتے وہ بھی. فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین. تو تم نے ان کو قتل کیوں کہا اگر تم سچے ہو تو. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو یہ آیت کا کیا مراد ہے؟ آیت کیوں آئی تھی؟ یہ آیت رسول کے ٹائم آئی ہے، وقت آئی. کیا ہوا تھا رسول کے وقت کہ یہ لوگ ہٹ دھرمی پہ آ گئے تھے. یہود، نصارہ اور مشرکین سب ہٹ دھرمی پہ آ گئے تھے اور کسی طریقے سے رسول کو ماننے کو تیار نہیں تھے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن للرسول. کہا کہ ہم سے عہد کر لیا اللہ نے کہ ہم رسول پہ ایمان نہ لائیں گے جب تک ایسی قربانی نہیں آئے جس کو آگ آ کے نہیں کھا جائے. یہ ان کی ہر دھرمی کی حد تھی نا کہ ہم کو وہی موضوع چاہیے جو کہ پہلے آیا تھا. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اس سے پہلے کہہ دو کہ اس سے پہلے رسول آئے تھے. قل قد جاءکم رسول، کہہ دو کہ اس سے پہلے جو رسول بے شک آئے تھے جو کہ کھلے نشانات لے کے آئے تھے. بالذی قلتم، جو کچھ تم کہتے ہیں وہ بھی. بالذی قلتم، کیا کہہ رہے تھے لوگ؟ بالذی قلتم سے کیا مطلب ہوا؟ جو تم کہتے ہو. کیا کہہ رہے تھے یہ لوگ؟ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی قربانی لاؤ جو آ کے کہا جائے. کہ جب وہ کھلے نشانات لے کے آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی لے کے آئے تھے تو تم سچے تو تم نے ان کو کیوں قتل کرا تھا؟ مطلب اللہ کہنا چاہ رہا تم ضدی لوگ ہو. اگر یہ رسول اگر وہ بھی لے کے آ جائے تو تم نہیں ماننے والے ہو کیونکہ پہلے سے نشانیاں آ چکی ہیں. فلیما قتلتموہم ان کنتم صادقین. تو تم نے قتل کیوں کرا؟ فلیما قتلتم ان کنتم صادقین، تم سچے ہو قتل کیوں کرا؟ تفسیر میں کہ فلیما قتلتموہم سے کون مراد ہے؟ زکریا یا زکریا کو قتل کرا گیا یا یحییٰ کو قتل کرا گیا؟ فلیما قتلتموہم ان کنتم صادقین. زکریا اور یحییٰ کو قتل کرا گیا اور دیگر انبیاء قتل کرے گئے. کھلے بالبینات، کھلے موضوعات لے گئے. وہ بالذی قلتم، بینات لے کے آئے، کھلے نشانات لے کے آئے. بالذی قلتم، جو کچھ کہتے ہو تم وہ بھی کہہ رہے. فلیما قتلتم ان کنتم صادقین، تو تم نے قتل کیوں کرا کر تم سچے تھے. تو جب انسان ضد پہ آتا ہے نا تو کچھ نہیں کرتا ہے. یہ سب ضد کی باتیں ہوتی ہیں. ضد کی باتیں ہیں کہ کس طریقے سے رسول اکرم سے حسد اور دوست تھا، اس طریقے کی باتیں کیا کرتے تھے تاکہ حق ظاہر نہیں ہو. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اگر یہ تم کو جھٹلائیں تو اس سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جب وہ کھلے نشانات لے کر آئے اور صحیفے لے کے آئے اور روشن کتابیں لے کے آئے. اللہ پھر اللہ رسول اکرم کو دلاسا دے رہا ہے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر تم کو جھٹلایا جا رہا ہے تو کہا کہ اس سے پہلے فَقَدْ كُذِّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، کہا کہ تم سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے. جاءہم البینات، جو کہ کھلے نشان لے کے آئے. والزبر، اور صحیفے لے کے آئے. والکتاب المنیر، اور نورانی کتابیں لے کے آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو سمجھا، ایک ڈھارڈس دی ہے کہ اگر تم کو جھٹلایا رسول اکرم تو اس سے پہلے آئے رسول جو کہ کھلے نشانات لے کے آئے، صحیفے لے کے آئے اور روشن کتابیں لے کے آئے، وہ بھی جھٹلائے گئے. جب دل کے اندر نفاق آتا ہے تو انسان اس کو آپ کتنی نشانیاں دے دو وہ سمجھ نہیں پاتا. اللہ پھر آگے کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار
وَدْخُلْ جَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کیا کہتا ہے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. ہر جان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور ہم تم کو قیامت دن تمہارا پورا صلہ دے دیں گے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ نے کہا بس یہی کہا. اللہ نے کہا دیکھو قد فاز کیا ہے فتح کیا ہے. پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یوم القیامت ہم تم کو پورا بدلہ دے دیں گے. تو جو کوئی آتش جہنم سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کرا فقد فاز، وہ مراد کو پہنچ گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. تو تفسیر میں یہ بیان ہے کہ اس میں کہا ہے تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت میں تم کو پورا بدلہ دیں گے. اس سے مراد یہ بھی ہے برزخ کی زندگی. اس سے مراد برزخ کی زندگی. برزخ کی زندگی میں تھوڑی جزا ملے گی اور قیامت دن پورا صلہ ملنے والا انشاءاللہ. تو جیت کیا ہے؟ جیت کیا ہے انسان کی جیت یہ ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے، عذاب سے بچا لیا جائے. انسان کی فلاح کیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے. جب رسول اکرم کی وفات ہوئی تو مولا علی بیان کرتے ہیں اس وقت کہ ایک آواز آئی. میں اس کو انگلش میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آسان ہے. زیادہ تر اردو سامعین کو انگلش بھی آتی ہے کیونکہ یہ حدیث انگلش میں لکھی ہوئی ہے. جب سب گریہ کر رہے تھے جب رسول اکرم کی وفات ہوئی، اہل البیت کے کان میں آواز آئی. مولا علی فرماتے ہیں پیس بی اپان یو او پیپل آف ہاؤس and mercy of Allah and His blessings. Every soul has to taste of the death, and you shall only be paid fully your reward on the resurrection day. Indeed, there is in Allah's consolation for every misfortune and successor of everyone who dies, and overtaking everything that is lost. Therefore, in Allah you put your trust, and to whom attach your hope, because afflicted is the who is deprived of reward. مولانا متقین فرماتے ہیں کہ یہ خضر کی آواز تھی. خضر نے آگے فرمایا کہ دیکھو، کہا کہ پہلے تو تسکین دی اہل البیت کو، پھر بتایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور لب لعاب یہ ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت میں وہ ہے جو کہ جزا سے چھوٹ گیا. وہ تو سب کو آنی ہے. سب سے زیادہ مصیبت میں وہ جو جزا سے چھوٹ گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک جگہ کوڑا رکھنے برابر ہو. جنت کے اندر اگر ایک اتنی جگہ مل جائے اس میں کوڑا رکھ دیا جائے، وہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. جی ہاں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. بس یہی ہے کہ اگر آگ سے پیچھا چھوٹ گیا اور جنت میں اگر کوڑا نہیں جب کھڑا ہو گیا انسان فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. یا اللہ، اس لیے رمضان کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو آگ کے عذاب سے بچائے. سب سے بڑی دعا انسان کو یہ کرنا چاہیے، خدایا تیرے عذابوں سے بچا. پہلی دعا یہ. آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یا اللہ، وَلَا تَسْمَعُ الَّذِينَ وَلَا تَسْمَعُ
ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والذین اشرکوا اذی کثیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور. یا اللہ، یہ آیت آج بھی دیکھ سکتے ہیں ہم. اس کا ترجمہ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں کہ ہم تم کو تمہارے مال اور جان میں آزمائیں گے. لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہم تم کو تمہارے مال و جان میں آزمائیں گے، اور تم اہل کتاب جو تم سے پہلے تھے اور یہ مشرکین ہیں، ان سے کافی ایزا کی باتیں سنو گے. تو اگر تم نے فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر کرا اور تقوی اختیار کرا تو یہ بڑے ہمت کے کام ہے. یہ بڑے ہمت کے کام ہے. جب مومنین مکہ سے مدینہ ہجرت کرے تھے تو مکہ میں ان کے جا کے مکان لوٹ لیے گئے تھے. آیت آئی نا کہ ہم تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کریں گے. جان اور مال لوٹے گئے تھے. جب یہ مومنین مدینہ تشریف لائے تو یہود کہ لوگوں نے اس طرح کی ایک جو آج کل ہوتا ہے سانگز بنائے تھے، پوئمز بنائی تھی. کس کے لیے؟ مومن عورتوں کو گرانے کے لیے پوئمز بنائی تھی. اس میں جو ایک کمبخت تھا اس کا نام تھا کعب ابن اشرف، جو کہ ایسی پوئمز بنا کرتا تھا مومن عورتوں کو گرانے کے لیے، ایک مذاق اڑانے کے لیے. بعد میں سرکار نے اس کے قتل کا حکم دیا، وہ قتل ہوا بعد میں. لیکن کسی طریقے سے مسلمانوں کو ذلیل کرنا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَسْمَعُ الَّذِينَ، وَلَا تَسْمَعُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم جو پہلے جو کتاب دی جو پہلے اور مشرکوں سے کافی ایزا کی بات سنو گے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بڑے ہمت کے کام ہے. وہ تکالیف آئی مومنین کو، مال کی آئی، جان کی آئی، باتیں سننے کو ملی، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو، بڑے ہمت کے کام ہے. آج کی بھی مثال اسی طرح کی ہے مومنین، آج کی مثال اسی طرح کی. آج کوئی حجاب بن جاتی ہے، اس کے پیچھے ٹانٹ ہوتا ہے. آج بھی یہ حالت ہے. آج بھی حجابیوں کے لیے ٹانٹ ہوتا ہے، بیچاروں کے لیے. آج بھی اسلام فوبیا کے نام سے مسلمانوں کو گرایا جاتا ہے. آج بھی آپ میڈیا میں جائیں گے، اسلام کے لیے کوئی بات اچھی نہیں سنیں گے آپ. کسی طریقے سے اسلام کو گرانا یہ آج کی برداشت ہے. ہم کو قرآن سے سیکھنا چاہیے. آج کی کیا مثال ہے اس بارے میں، کس طریقے سے مومن، تو ہم کو کیا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم صبر کریں اور تقوی اختیار کریں. تو یہ بڑے ہمت کے کام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرماتا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا یشترون. جب خدا نے جن کو کتاب دی تھی اقرار لیا کہ تم لوگوں کو کھول کے بتانا اور اس کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کری. تو انہوں نے جو کچھ خریدا وہ بڑا برا تھا. اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ آیت آج بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے رسول اکرم کے زمانے میں تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار اقرار لیا تھا بنی اسرائیل سے اور اہل کتاب سے کہ ہماری آیتوں کو چھپانا مت اور ان کو ظاہر کرنا. اور یہی ہوا، توریت کی آیتیں چھپائی گئیں، انجیل کی آیتیں چھپائی گئیں، آیتوں کو بدلا گیا. حالانکہ اللہ نے کیا اقرار لیا تھا کہ لوگوں کو کھول کے بتانا اور اس کو نہ چھپانا.
اس وقت بھی چھپایا گیا، آج بھی چھپایا گیا. اور اس کا کیا انجام ہوا کہ ملینس آف کرسچنز اور جوز اور زوراسٹرین آج بھی گمراہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رسول اکرم کی شان کی آیتوں کو چھپایا انہوں نے توریت میں، انجیل میں، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لی. کیا قیمت لی؟ تھوڑی، کہا کہ ہماری دکانداری چلتی رہے اور ہماری باتیں چلتی رہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ فَبِئْسَ مَا یشترون، تو جو کچھ انہوں نے خریدا وہ بڑا برا ہے. کہا تھوڑی قیمت لی، کہا کہ کر تو لیا تم نے، تھوڑی قیمت میں کر لیا. فَبِئْسَ مَا یشترون، یہ جو خریدا تم نے بہت خراب خریدا ہے جو تم نے کرا ہے. آج بیٹھے ہوئے بڑے بڑے ہستیاں ان کی بیٹھے ہوئے اپنی عزت کراتے ہوئے، لیکن اللہ نے کہا یہ بہت تھوڑی قیمت ہے اور جو تم نے یہ خریدا ہے بڑا خراب ہے. ہم کو بھی اس سے سیکھ لینا چاہیے نا، ان آیتوں سے ہمیں بھی سیکھ لینا چاہیے کہ ہم بھی قرآن کی آیتوں کو کھل کے ظاہر کریں، ورنہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح ہو جائیں گے. اگر ہم نے قرآن کی آیتوں کو کھول کر امت کو نہ سنایا تو بھی ہم بنی اسرائیل کے علماؤں کی طرح ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے سوچا کہ ہم آیتیں نہ سنائیں قرآن کی، یہ قیامت کی آیت سے لوگ ڈر جائیں گے، یہ عذاب کی آیت سے لوگ ڈر جائیں گے، اور اس کے بدلے کچھ واہواہی لے لیں اور قوم کو گمراہ کرے، تو ہماری بھی وہی مثال ہے معذرت کے ساتھ. یا اللہ، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم. تم ایسا خیال نہ کرنا کہ جو لوگ اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہ کریں اس پر یہ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس بات کی کہ ان کی تعریف کی جائے. تم ایسا خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا. یہ آیت میں پھر دھیرے سے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، تھوڑی مشکل آیت ہے. تم ایسا نہ سوچنا کہ جو لوگ اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں، جو لوگ اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہ کریں اس کے بارے میں محبت کرتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے اور ان پر درد دینے والا عذاب ہوگا. یہ ترجمہ ہے اس کا. اب سمجھ میں آئی تھوڑی آیت؟ یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ یہ آیت ہے منافقین کے بارے میں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، تین طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اہل البیت کے مقام پہ ہیں، جو اہل البیت خود ہیں، جو کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ نہ تو ہم تم سے نہ تو بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. یہ اہل البیت ہیں جو کہ صحیح اس لیول پہ. ایک ہم جیسے ایک کوئی گناہ گار ہے جو کہ تھوڑا کام بھی کرتا ہے اور تھوڑا اتارے بھی جاتا ہے. ایک ہوتا ہے منافق. یہ آیت منافق کے لیے. کیا کرتا ہے منافق؟ کیا کرتا ہے منافق؟ دین سے تو دور ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا ہے. وہ بھی چاہتا ہے کیا کہ جو سوچتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں، اور جو کام نہ کرتا ہے اس کے بارے میں یہ چاہتا ہے، وہ محبت سے چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑے مومن ہیں، یہ لوگوں کو بڑا کام کرتے ہیں، یہ وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں. بن جاتے ہیں نا پریزیڈنٹ لوگ، اور کام آپ کچھ کیا نہیں چاہتے، ان کی تعریفیں ہوں. یہ آیت منافقین کے بارے میں آئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ ان کے بارے میں نہ سوچنا کہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے، ان کے بارے میں نہ سوچنا کہ عذاب چھوٹ جائیں گے اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور آسمان زمین کی بادشاہت خدا کے لیے ہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے کہا، یہ آخری آیت ہے آج کی مجلس کی. کہا کہ اس کے اندر اللہ نے بتایا کہ آسمان زمین کی بادشاہت میری ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ آسمان زمین کی بادشاہت میری ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو اپنی
مومن کو ایک طرف اشارہ کرا ہے کہ اگر مومن، یہ تفسیر میں کہ اگر مومن نے جد و جہد کری اور اطاعت کری تو اللہ اس کو رستہ دکھائے گا، اور اگر منافق نے جس طریقے سے گمراہ ہوا اللہ اس کو بھی گمراہی دکھائے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے اس میں امید بھی رکھی ہے اس آیت میں اور ڈرایا بھی ہے۔ اب میں 2-3 باتیں بیان کر دوں۔ ابھی جو آیت پڑھی لا تحسبن الذین یفرحوا بما اتوا، یہ جو آیت پڑھی منافق کی، تو آپ یزید پلید کے بارے میں سوچیں کہ اس آیت میں یزید اس آیت میں مثال ہے، یزید اس آیت میں مثال ہے، یزید شراب خور، یزید بے گناہ کو قتل کرنے والا، ایک طرف تو گناہ کرتا تھا، وہ محبت اس بات کی کرتا تھا کہ اس کو ولی امر کہا جائے۔ یہ یزید اس آیت میں ایک مثال ہے کہ کرتا گناہ تھا اور بنتا تھا مسلمانوں کا لیڈر۔ آج کل بھی کافی اس طرح کے لیڈر ہیں جو لوگوں کو قتل کرتے ہیں، بادشاہ وقت لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسٹوڈین ہیں اسلام کے، کہ ہماری تعریف کری جائے۔ یہ منافقوں کی یہی نشانی ہے، منافقین کی یہی نشانی ہے۔ پھر اس بار میں پھر میں اس آیت کی طرف جاتا ہوں، اللہ اکبر، لَتُبْلَوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم تمہاری جان و مال میں آزمائش کریں گے۔ یا اللہ، جو اہل البیت کی آزمائش ہوئی جان اور مال میں کربلا میں، وہ آزمائش آپ کو ہم کو کہیں نہیں دکھتی کہ ہم تمہاری مال و جان میں آزمائش کریں گے۔ کربلا میں جو آزمائش ہوئی اہل البیت کی، اس آزمائش کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جس طریقے سے امام نے شہادتیں دی، جس طرح سے تکالیف اٹھائیں، میں پھر جاؤں گا واللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر، آسمان زمین کی بادشاہت خدا کی ہے، خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ارے بادشاہی اللہ نے کس کو دکھائی؟ ملک السماوات والارض کس کو دکھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ اللہ نے کہا ابراہیم تم کو ہماری بادشاہ دیکھنا ہے تو ہم تم کو آسمان پر ہماری بادشاہ دکھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرش کے آس پاس نور دیکھے، اہل البیت کے نور دیکھے اور ان کے شیعوں کے نور دیکھے۔ اس طریقے سے اللہ جس کو چاہتا ہے رستہ دکھاتا ہے، نور کا رستہ دکھاتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ ارے اسی طریقے سے 9 محرم کی رات کو جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے اصحاب آئے تو اللہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ نے ان کو وہ راہ دکھائی جو جنت کی طرف راہ تھی، حر کو راہ دکھائی۔ جو ایک طرف بھٹکا تھا اللہ اس کو لے کے آیا اور اس کو حر بنایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو درجات دکھائے، امام حسین نے کہا آؤ میرے ساتھیوں آؤ، میں اس رات کو تم کو اپنے جنت کے مقام دکھاتا ہوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ نے ان کو ہدایت دی اور اس مقام پر پہنچایا جہاں کوئی پہنچنے کا سوچ میں نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔